إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زکات اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ آدمی جب مال نصاب کو پہنچ جائے، 1 سال ہو جائے، تو جب 2.5% زکات نکال دیتا ہے تو زکات کے نکالنے کی وجہ سے اب جو مال بچ گیا ہے اس مال میں رب کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے. ہمیں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ مال ہمارا کم ہو گیا ہے، لیکن زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اسے نکال دیتے ہیں تو جو مال اب بچا رہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے. دوسری بات، زکات دینے والے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے. زکات دینے والے کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتی ہے. اسی لیے زکات کو عربی میں زکات کہا جاتا ہے. زکات دخول جنت کا سبب ہے. ایک صحابی آ کے سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہوتا ہے؟ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال والله لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري في كتاب الزكاة. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہات سے آنے والے صحابی سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کام ایسا بتائیے کہ کروں تو جنت میں چلا جاؤں. پیارا سوال. صحابہ کرام کے سوالات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. تقریباً ان صحابہ کرام ان عظیم ہستیوں کے سوالات ایسے ہوا کرتے تھے کہ مختصر زندگی کے بارے میں نہیں، ہمیشہ والے زندگی کے بارے میں کہ وہاں کامیاب ہو جاؤں، یہاں پر وہ کام بتا دیں. جواب ملتا ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، موحد بن کر کے زندگی گزارنا. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی پابندی کرنا. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، زکات دینا، زکات ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
صحابی جب سنتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید علی ھذا، اس سے زیادہ میں کچھ کام نہیں کروں گا، اس پر میں زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص مڑ کر کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، لوگوں جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ زکات دینے کی بات کہی تھی، جہاں بہت سارے ارکان کو ادا کرنے کی بات کہی تھی وہاں پر زکات کی بھی بات کہی تھی۔ آدمی جب زکات دے دیتا ہے تو مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ شر ختم ہو جاتا ہے، وہ برائی ختم ہو جاتی ہے، وہ پکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان الرجل اذا ادى زکاة مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادى الرجل زکاة ماله فقد ذهب عنه الشر، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکات ادا کر دیتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زکات نکالے ہوئے مال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ادى الرجل زکاة مالی، آدمی جب مال کی زکات نکال دیتا ہے فقد ذهب عنه الشر، تو اس مال سے برائی ختم ہو جاتی ہے، اس مال سے وبال ختم ہو جاتا ہے، اس مال سے شر ختم ہو جاتا ہے۔ کیسی برائی؟ اگر زکات ادا نہیں کریں گے تو زکات ادا نہ کیا جانے والا مال کل قیامت کے روز آپ کے لیے ہمارے لیے مال نہیں رہے گا، سانپ بن کر کے ڈسے گا، ڈنک مارے گا۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعني صدقه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، رواه البخاري في كتاب الزكاة۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا اور مال میں سے زکات کو نہیں نکالتا ہے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبتان، تو اس مال کو کل قیامت کے روز گنجا سانپ، دو نقطوں والا گنجا سانپ بنا کر کے زکات نہ ادا کرنے والے مال والے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ثم یطوق یوم القیامہ، اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر کے زکات نہ ادا کرنے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ڈسے گا، ڈنک مارے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا کرتا تھا، زکات نہیں نکالا کرتا تھا، دیا نہیں کرتا تھا۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، زکات نکالیے۔ ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، زکات نکالیے۔ سونا اگر 7.5 تولہ یعنی 87 گرام، 7.5 تولہ 87 گرام سونا ہے تو 87 گرام کم سے کم زکات نکالنے کی کم سے کم کیا مقدار، کیا 87 گرام سونا، کم سے کم، اس سے کم ہو تو پھر زکات نہیں ہے اس پر۔ 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام سونا ہے تو 2.5% زکات نکالیے، پھر اس سے زیادہ پھر جتنا ہے تو مکمل کا 2.5% نکالیے زکات۔ 52.5 تولہ چاندی ہے، تقریباً 611 گرام چاندی ہے تو زکات نکالیے، کم مقدار، کم سے کم چاندی اگر 611 گرام ہے، اس کے بعد زیادہ جتنا بھی ہو تو ٹوٹل کا حساب کر کے 2.5% زکات نکالیے۔ ہمارے پاس روپے کی شکل میں مال ہے، چاہے ہمارے جیب میں ہے، چاہے وہ بینک میں ہے، چاہے ہم نے کسی کو قرض دیا ہے جو ملنے کی، جس میں ہمیں ملنے کی امید ہے، وہ پیسہ سونے یا چاندی کی نصاب کی قیمت، سونے یا چاندی کی جو مقدار ہے 7.5 تولہ سونا یا تو 52.5 تولہ چاندی،
ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، اس پر 2.5% زکات نکالیے مکمل کا حساب کر کے۔ ہمارے پاس زمینیں ہیں، بیچے جانے والی زمینیں ہیں، فروخت کی جانے والی زمینیں ہیں، اس پر 1 سال مکمل ہو جائے، اس کی لاگت لگا کر کے 2.5% زکات نکالیے۔ دکان کے جو سامان مکمل ہے اس پر 1 سال ہو جائے تو اس پر مکمل اس کا حساب و کتاب کر کے اس پر زکات نکالیے، 2.5% زکات نکالیے۔ زکات نہیں نکالیں گے بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں کو سانپ بنا کر کے پیش کرے گا۔ زکات دینے والا اور خاص کر کے رمضان میں روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا کل قیامت کے روز پتہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ حدیث وعن عمری بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وادیت وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة المفروضہ وادیت الزکاة المفروضہ وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء رواہ ابن خزیمہ فی صحیح۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت مجھے بتلائیے ان شہدت اللہ الہ الا اللہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وانک رسول اللہ اور میں یہ گواہی دوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں وصلیت الصلوات الخمس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کروں وادیت الزکاۃ زکات کو ادا کروں وصمت رمضان وقیامہ وقمتہ اور میں رمضان کا روزہ رکھوں رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کروں تراویح کا اہتمام کروں فممن انا میں کہاں رہوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایسا کرتے ہیں من الصدیقین والشہداء جنت میں صدیقین کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کر صمت رمضان وقمتہ میں رمضان کا روزہ رکھوں اور اس میں قیام کروں۔ قیام کے تعلق سے عموماً ایک مسئلہ آتا ہے یا پھر ایک بات جو گردش کرتی ہے، کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اول وقت میں قیام کیوں؟ اول وقت میں قیام کیوں؟ کسی بھی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی 2-4 چیزیں پڑھ کر کے مفتی نہیں بن سکتا ہے۔ اس حدیث کو یہاں سامنے رکھے تو چند باتیں مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض لکم ان اللہ زادکم اللہ صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک نماز اور ایک جسے وتر کہتے ہیں قیام اللیل کو یہاں وتر کہا گیا ہے کیونکہ یہ بھی طاق ہوتی ہے نمازیں۔ اس کو کب پڑھو؟ فصلوها بین العشاء الی صلاۃ الفجر عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز کے درمیان جب چاہو اسے پڑھو۔ اب افضل کب ہے؟ ظاہر بات ہے کہ افضل جو ہے رات کے آخری حصے میں ہے، رات کے نصف حصے میں افضل ہے۔ جائز ہے اس میں تمام والے علم کے اتفاق ہے، جائز عشاء کے بعد پڑھنا جائز ہے، افضل رات کے آخری حصے میں۔ یہاں ٹھہر کر کے عشاء کی نماز پڑھنا کب افضل ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا آدھی رات میں افضل ہے یا پھر ثلث رات میں افضل ہے؟ ہم جو عشاء کی نماز فوراً عشاء کا وقت ہوتے ہی پڑھتے یہ جائز وقت ہے، افضل وقت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی اگر میری امت کو مشقت میں پریشانی میں ڈالنے کا مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں امت محمدیہ کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھے یا تو پھر رات کے ثلث حصے میں پڑھے۔ عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، رات کے آدھے حصے میں پڑھنا ہے۔ ہم کب پڑھتے ہیں؟ رات کے شروع حصے میں، جائز ہے۔ اسی طرح سے اس میں اس طرح مدعا بنایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تراویح کی نماز رات کے آخری حصے میں ہی پڑھنا افضل ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ناجائز ہے۔ یہاں ناجائز کا معاملہ ہی نہیں ہے،
وہاں مشقت ہے کہ عشاء کی نماز اگر رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے، افضل وقت میں پڑھیں گے تو امت محمدیہ کو مشقت ہوگی. یہاں بھی مشقت ہے، تراویح کی نماز کو اگر رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے یہاں بھی امت محمدیہ کو مشقت ہوگی. لوگوں کو ویسے جو شروع وقت میں پڑھتے ہیں انہیں جاتے جاتے گھر کسی کو 11 بج جاتے ہیں، کسی کو 11:30 بج جاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عشاء کی تراویح کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے آخری رات تک ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ لہٰذا اب ذمہ داران مسجد جو مناسب سمجھیں، جو جائز وقت میں جو لوگوں کے لیے مناسب سمجھیں، چاہے وہ عشاء کے اول وقت میں رکھیں چاہے عشاء کے آخر وقت میں رکھیں، اس پر مدعا بنا دینا کہ عشاء کی تراویح کی نماز رات کے آخری حصے میں کیوں نہیں ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بارے میں کیوں نہیں اشتراک کرتے ہو؟ جو نماز فرض ہے، فرض نماز سال بھر شروع وقت میں جائز وقت میں پڑھتے ہو، کبھی کیوں نہیں کہا گیا لوگوں سے مل کر کے کہ چلو افضل وقت میں کبھی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ یہ ایسے مفتی ہیں پھوکٹ کے اور فالتو ایسے مفتی ہیں جنہیں قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا، جن کا مقصد صرف کیا ہے، چرب زبانی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر فتنہ مچانا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، عمل کرنا کو صدور ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کا صحافہ پر سنت نبی سے خالی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس پر لڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایسے جائز وقت میں پڑھنا ناجائز ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کون ہے؟ مشہور تابعی. وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، 120 مشہور صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی. جب انہوں کے پاس کوئی فتویٰ آتا تو ان میں جتنے بھی محدثین صحابہ تھے سب کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ فتویٰ پوچھنے والا مجھ سے نہ پوچھے، فلاں سے پوچھے، فتویٰ پوچھنے والا مجھ سے نہ پوچھے، فلاں سے پوچھے. ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ فلاں سے پوچھے. یہاں پر عربی کی عین نہ جاننے والے فالتو کے اور بیکار مفتی بنے ہوئے ہیں اور لے جا کر کے فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ اپنے دل کی اطلاع کرنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے. یہ چند چیزیں علماء سے جان لینے کے بعد، سن لینے کے بعد اگر مفتی بن جانا آسان ہوتا تو یہ سارے مدارس جو چندہ کرنے والے آئے ہیں چندہ نہیں کرنے آتے، مدرسے بند ہوتے، بس جو حالات ہر جگہ مفتی بنے ہوئے ہوتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو چیز علماء کے مابین وہ مسئلہ نزا نہیں ہے اس کو عوام مسئلہ نزا بنائے، یہ بالکل غلط ہے. تو زکات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں. اسی طرح سے زکات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ آدمی زکات وقت سے پہلے دے سکتا ہے، وقت سے پہلے زکات دے سکتا ہے. 1 سال مقرر کے نصاب تک مال پہنچ جائے اور 1 سال ہو جائے، 1 سال سے پہلے زکات دے سکتا ہے، یعنی 8 مہینے میں دے سکتا ہے، 6 مہینے میں بھی دے سکتا ہے ضرورت پڑنے پر. حدیث وعن علی ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل ان تحل فرخص له في ذلك وقال مرة امر له في ذلك رواه ابو داؤد في کتاب الزکات. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ میں زکات کو سال مکمل ہونے سے پہلے نکالنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نکال سکتے ہو. تو لہذا سال مکمل ہونے سے پہلے آدمی زکات نکال سکتا ہے وقت ضرورت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح سے زکات کن کن کو دینا، مصارف زکات کیا ہیں؟ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکات کے 8 مصارف ہیں، 8 جگہ ہے جہاں پر زکات کو دینا. انما الصدقات للفقراء، زکات فقیروں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، مساکین کے لیے. عموماً فقیر اور مساکین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مساکین جس کے پاس مال ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. فقیر جس کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو زکات کن کن کو دینا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے. والعاملین علیہا،
زکات وصول کرنے والوں کو دینا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا معاملہ تھا, بیت المال قائم تھا. ہمارے یہاں بھی بیت المال قائم ہے لیکن طریقہ غلط ہے. بیت المال قائم کر کے صرف ہم لوگ یاد کرتے ہیں رمضان میں کہ مسجد سے چندہ ہو جائے مال اور بیت المال میں پیسہ ہو جائے. نہیں, جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات وصول کرنے والے عاملین ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں بھی عاملین ہونا چاہیے. سال بھر وہ زکات وصول کرے, لوگوں سے لے لے, تب معاملہ چلے گا, تب ہمارا بیت المال کیا ہوگا, مالدار ہوگا. لہذا بیت المال کے جو ذمہ داران ہیں اس سے میری گزارش ہے کہ اس پر دھیان دیں. ورنہ صرف رمضان میں مسجد سے چاہیں کہ ہم بیت المال کو مالدار بنا دیں, یہ مناسب نہیں ہے. والعاملین, زکات وصول کرنے والے, والمؤلفۃ قلوبہم, اور کس کو زکات دے سکتے ہیں, طالب قلب کے لیے, جو لوگ ابھی اسلام قبول کیے, اگرچہ کہ وہ مالدار ہیں لیکن ابھی بھی اسلام قبول کیے ہیں, دل کی مضبوطی کے لیے اسے زکات دے سکتے ہیں. یا تو پھر ابھی بھی جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے لیکن اسلام کی طرف مائل ہے, مشرک ہے, ہم جان رہے ہیں کہ زکات دیں گے تو مزید اسلام کی طرف آئے گا, اسے زکات دے سکتے ہیں. وفي الرقاب, گردن کو آزاد کرانے میں زکات دے سکتے ہیں. والغارمین, مقروض کا قرضہ چکانے کے لیے زکات دے سکتے ہیں. وفي سبيل اللہ وابن السبیل, اللہ کے راستے میں, اور یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. وابن السبیل, مسافر ہے, مالدار ہے, پیسہ نہیں ہے, راستے میں ہے, پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ زکات کا مال وہ لے سکتا ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں زکات کے, جہاں پر زکات کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے, جہاں پر زکات دینا چاہیے. آدمی والدین کو زکات نہ دے, والدین میں سے اوپر چلے جائیں, دادا دادی, پوتا پوتی, دادا دادی, پردادی زکات نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ ان پر خرچہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, نفقے کی ذمہ داری ہے. اولاد میں سے نیچے چلے جائے, آدمی اپنے اولاد کو زکات نہیں دے سکتا ہے, بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے, پوتے کو نہیں دے سکتا ہے, پڑپوتے کو نہیں دے سکتا ہے زکات. حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي ولدا ومالا وإن أبي يريد أن يحتاج مالي قال أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجہ في أبواب التجارات. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس بچے بھی ہیں, میرے پاس مال بھی ہے, اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے, میرے مال میں سے لینا چاہتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, یعنی باپ کو زکات نہ دو. جس طرح تو اپنے مال میں سے مکمل کھانے کا حق رکھتا ہے, اسی طرح سے تیرا باپ بھی تیرے مال میں سے مکمل کھانے کا حق رکھتا ہے. بلکہ سب سے بہترین کمائی اولاد کی کمائی کو کہا گیا ہے. حدیث وعن عمری بن شعیب نبی عن جدی ان رجلا قال يا رسول الله ان ابي اجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالكم. رواه ابن ماجہ في ابواب التجارات. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے, ایک صحابی نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ میرے مال سے مطالبہ کر رہا ہے. کہتے انت و مالک لابیک, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا. اور سن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا کہ ان اولادکم من اطیب کسبکم, تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے, اولاد ہی کو بہترین کمائی کا. فکلوا من اموالکم, اپنی اولاد کے مال میں سے کھاؤ. لہذا ایسوں کو زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح سے بخاری کے حوالے سے شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے, لیکن بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. بیوی, چونکہ شوہر پر خرچے کا ذمہ ہے بیوی پر, لیکن بیوی پر خرچے کا ذمہ شوہر پر نہیں ہے. لہذا شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے, لیکن بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. اسی طرح سے بھائی محتاج ہے, بہن محتاج ہے, واقعی وہ زکات کے لائق ہے, بھائی کو زکات دے سکتا ہے, بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے. تو زکات کے تعلق سے یہ چند مسائل تھے. اسی طرح سے ایک بات کو یاد رکھیں
کہ زکات کا جو معاملہ ہے نصاب کا معاملہ اور 1 سال ہو جانے کا معاملہ ہے، لیکن صدقے کا جو معاملہ ہے صدقے کا تعلق رمضان سے بہت ہی گہرا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زکات کا مال ختم ہو گیا چلے جائیے اب نہیں دے سکتے، نہیں، رمضان کا میں زکات کا نہیں صدقے کا تعلق بہت ہی زیادہ ہے۔ زکات کا تعلق رمضان سے کچھ بھی نہیں ہے، جی یاد رکھیے گا۔ رمضان میں آپ کا نصاب پورا ہو جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکات کا تعلق نصاب سے ہے اور 1 سال مکمل ہو جانے سے ہے، بس جبکہ صدقے کا تعلق رمضان سے بہت زیادہ ہے۔ لہذا جب بھی مسجد میں جب بھی رمضان کا مہینہ آئے جیب میں پیسہ لے کر کے آئیں تاکہ مستحقین کو دے، 5 وقتہ نمازوں میں آئیں تو کچھ پیسوں کو لے کر کے آئیں تاکہ واقعی جو مستحقین ہیں انہیں صدقہ و خیرات انہیں دیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو وصیت کرتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع بحب المساکین وان ادنو منهم وان انظر الى من هو اسفل مني ولا انظر الى من هو فوقي وان اصل رحمي وان جفاني وان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله وان اتكلم بمر الحق وان لا تاخذني بالله لومة لائم وان لا اسال الناس شيئا رواه مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات بحب المساکین و ایاہم بحب المساکین وان ادنو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ابو ذر مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں سے قریب ہونا۔ مسکینوں سے محبت کرنے کے مطلب کیا ہے کہ مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ لہذا حدیث کو سامنے رکھیں تو لہذا رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ اپنے گھر کے لیے راشن خریدیں اپنے آزو بازو کے مساکین کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے گھر میں راشن ہے کہ راشن نہیں ہے۔ جب بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے فیملی والوں کے لیے عید کے لیے کپڑے خریدیں آزو بازو دیکھ لیں کہ جو مساکین جو محتاج ہے وہ لوگ کپڑے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، کہیں انہیں ہماری ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہاں پر ٹھہر کر کے میں ٹرسٹیان سے اور جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ ایسے موقع پر غربا اور مساکین کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ چند دنوں کا راشن دیتے ہیں، چند ساڑیاں دیتے ہیں اور چند کپڑے دے کر کے ان کا فوٹو لے کر کے جو اخباروں میں ڈال دیتے ہیں۔ تصور کیجیے آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو اور ہماری بہن اور ہماری ماں کا فوٹو صدقہ لیتے ہوئے اخبار میں آیا ہوا ہو، اس بہن پر کیا گزرے گی، اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لینے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا فوٹو لیا گیا ہے اخبار میں ڈالنے کے لیے۔ جب اخبار میں دیکھتے ہیں کہ میرا فوٹو آیا ہوا ہے ہزاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ لہذا مساکین کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے۔ چند جماعت و جمعیت کے لوگ فوٹو لے کر کے اخبار میں ڈال کر کے میں نے فلاں دن سے فلاں پیسے فلاں دن فلاں کو اتنا پیسہ دیا، یہ چیزیں نہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے، بحب المساکین وان ادنو منہم، کہ ابو ذر مسکینوں سے محبت کرنا۔ محبت کرنے کا مطلب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا، اپنے مسکین بھائیوں کے لیے وہی پسند کرنا۔ دوسری وصیت کرتے ہیں وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ ابو ذر دنیا کے معاملات میں، دنیا کے مال و دولت کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھنا۔ تیسری وصیت کرتے ہیں وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، کہ ابو ذر اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اگر کہ وہ تیرے ساتھ ظلم کرے۔ چوتھی وصیت کرتے ہیں کہ ابو ذر وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ زبان پر جاری رکھنا۔ دوسری حدیث میں کیوں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں کہ وَأَنْ أَقْوَانَ تَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ کہ ابو ذر حق ہمیشہ بولنا چاہے کڑوی ہی کیوں نہ لگے. کسی کا چہرہ دیکھ کر کے بات کرنے سے حق نہیں بولا جائے گا, کسی کی پیشانی دیکھ کر کے بات کرنے سے حق نہیں بولا جائے گا. حدیث کہتی ہے کہ ابو ذر کو وصیت ہے کہ ابو ذر حق بولنا, چاہے وہ حق مسجد کے صدر کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ صدر مسجد کے سیکریٹری کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ صدر, چاہے وہ حق مسجد کے ذمہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ حدر, چاہے وہ حق دنیا کے کسی تھانے دار کے خلاف کیوں نہ ہو, حق بولنا اگرچہ کہ وہ کڑوی کیوں نہ لگے. اس کے بعد وصیت کرتے ہیں کہ ابو ذر وَأَلَّا تَأْخُذَنِي بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اللہ کے مقابلے میں, شریعت کے مقابلے میں کسی شخص کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ساتویں وصیت کرتے ہیں کہ ابو ذر وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا, یہ وصیت کرتا ہوں یہ کہنا کہ لوگوں سے سوال مت کرنا. سوال کرنا ایک مجبوری ہے, بلا وجہ کسی سے سوال نہ کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. صدقے کا کیا معاملہ ہوگا, صدقے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں صدقہ کام آئے گا. حدیث وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتدفع عن اهلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبراني في الموجم الكبير. طبرانی شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لتدفع عن اهلها حر القبور, کہ لوگوں صدقہ کرو. صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے, جب قبر میں صدقہ کرنے والا جاتا ہے تو قبر کی گرمی سے صدقہ اسے محفوظ کر لیتا ہے. قبر کی تنہائی میں صدقہ ان کا ساتھ ہوتا ہے, قبر کی خوفناکی میں صدقہ ان کا ساتھ ہوتا ہے, قبر کی ہولناکی میں صدقہ ان کا ساتھ ہوتا ہے. جہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہے وہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے, قبر کی تنہائی سے بچانے کے لیے صدقہ کام آئے گا. اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدْقَتِهِ, کہ لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا, سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے, لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدْقَتِهِ, صدقہ کرنے والا کل قیامت کے روز صدقے کے سائے میں ہوگا, سورج کی گرمی سے صدقہ بچائے گا. صدقہ کیا کرو. لہذا صدقہ سے رمضان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. لہذا رمضان برکتوں والا مہینہ ہے, فضیلتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے. صدقہ کر کے رب کی رحمت کو حاصل کیجیے, صدقہ کر کے رب کی جانب سے آنے والی فضیلتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے حدیث ایک فکر دیتی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرا ہے, اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ میرا نہیں ہے. حدیث اس کے برعکس ہے. حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہم ذبحوا شاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها فقالت ما بقي منها غير قطفها قال بقي منها كلها غير قطفها رواه الترمذي في ابواب الزهد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بکری ذبح ہوتی ہے, صدقہ کیا جاتا ہے. صدقہ کیا جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ عائشہ بکری جو ذبح ہوئی اس میں سے کتنا گوشت بچا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے گوشت کے علاوہ سارا گوشت ختم ہو گیا ہے, سارا گوشت ہم نے صدقہ کر دیا ہے. کہتے نہیں عائشہ ایسی بات نہیں ہے, بقیہ کلھا غیر قطفھا, بکری کا سب کچھ بچ گیا ہے سوائے کندھے کے. کندھے کا جو گوشت بچا ہے وہ تو ہم کھا جائیں گے, ختم ہو گیا,
لیکن جو ہم نے بانٹ دیا اصل میں وہی بچا ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گا. تو ایسا کندھے کا گوشت نہیں بچا ہے بلکہ کندھے کا گوشت بچا ہے. ایسا مت کہو بلکہ یہ کہو کہ کندھے کا گوشت نہیں بچا ہے اور بقیہ جتنا ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ سب کچھ بچا ہوا ہے. یہ ہمیں اسلام سوچ دیتا ہے, یہ ہمیں اسلام فکر دیتا ہے. لہذا رمضان کے مہینے میں جہاں بہت ساری نیکیاں کرنے کے ذرائع اسلام نے بتلائے ہیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ صدقہ کرنا. اگر زکات نصاب کو پہنچ گیا ہے تو رمضان کے مہینے میں مال میں سے 2.5% زکات نکالنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے, اور ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. لہذا رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صدقے کی بات آئی تو چلتے چلتے آخر میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک نیا ادارہ کھلا ہوا ہے جو ابھی نومولود ہے.